کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہمارے شہروں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر یہ جو ہر وقت ہمیں دیکھتی ہوئی آنکھیں ہیں، یہ کیمرے، یہ آخر آئے کہاں سے ہیں؟ ان کا سفر کیسے شروع ہوا ہے؟ جی، یہ سوال آج کل بہت اہم ہے۔ آج ہم اسی سی سی ٹی وی ٹیکنالوجی کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، کہاں سے شروع ہوئی، کیسے پھیلی، اور آج ہماری زندگیوں پر، ہمارے معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ اور ہمارے پاس جو تحقیق ہے، جو مضامین ہیں، وہ اس کے بڑے کبھی کبھی تو حیران کن پہلو سامنے لاتے ہیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ اس ساری کہانی کو، اس ٹیکنالوجی کے پیچھے جو کچھ ہے، اسے سمجھا جائے۔ جی ہاں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور ابتدا وہ کافی غیر متوقع ہے، جیسے دوسری جنگ عظیم سے جڑی ہے۔ بالکل، یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ اصل میں سی سی ٹی وی کی جو بالکل ابتدائی شکل تھی نا، وہ جرمنی کے V2 راکٹ پروگرام میں سامنے آئی۔ V2 راکٹ، وہ جنگ والے؟ جی وہی، ورنر وان براؤن اور ان کی ٹیم۔ انہیں وہ راکٹ کے تجربات دیکھنے تھے، لیکن محفوظ فاصلے سے۔ وہ راکٹ بہت طاقتور، بہت خطرناک تھے۔ ظاہر ہے، قریب جانا تو ممکن نہیں ہوگا۔ بالکل، تو اسی ضرورت نے ایک کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن سسٹم کو جنم دیا۔ مطلب کیمرے سے تصویر سیدھی مانیٹر پر، کوئی براڈ کاسٹ نہیں، بس ایک بند سرکٹ۔ اچھا، یعنی ایک جنگی ضرورت نے ایک ایسی ٹیکنالوجی کی بنیاد ڈال دی جو آج پوری دنیا میں ہے۔ جی، اور صرف یہی نہیں، وہ جو ایلبرٹ ایبراہمسن جیسے لوگ تھے جو شروع میں ٹیلی ویژن پر کام کر رہے تھے، ان کا کام بھی شاید انہیں خود بھی اندازہ نہ ہو، آج کے جو نگرانی کے نظام ہیں ان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ واہ، تو یہ تو کافی پرانی جڑیں ہیں اس کی۔ جی ہاں، اور پھر یہ ٹیکنالوجی پھیلی بہت تیزی سے۔ ایک اندازہ ہے، IHS مارکیٹ کی ایک رپورٹ تھی کہ 2014 تک ہی دنیا بھر میں کوئی 245 ملین کیمرے لگ چکے تھے۔ 245 ملین! یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ بھی 2014 میں۔ جی ہاں، بالکل، اور اب تو یہ تعداد کہیں زیادہ ہوگی۔ خاص طور پر اگر چین کی بات کریں تو کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ وہاں شاید 626 ملین سے بھی زیادہ کیمرے ہو سکتے ہیں۔ 626 ملین! جی، ایک بہت بڑے نگرانی کے نظام کا حصہ ہیں یہ۔ اور یہ چین والا معاملہ تو اکثر خبروں میں رہتا ہے، وہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال، اور وہ سوشل کریڈٹ سسٹم۔ بالکل، اس پر کافی لکھا گیا ہے، جیسے انسائڈ چائناز ڈسٹوپین ڈریمز یا لیو نو ڈارک کارنر جیسی چیزیں۔ ان میں بتایا گیا کہ کیسے وہاں نگرانی، بہت بڑے پیمانے پر ڈیٹا اکٹھا کرنا اور ریاستی کنٹرول، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سوشل کریڈٹ سسٹم، یعنی آپ کے رویے پر نظر رکھ کر پوائنٹس دینا یا کاٹنا۔ جی، بنیادی خیال یہی ہے، اور یہ پورا نظام اسی نگرانی کے ڈھانچے پر، ان کیمروں اور ڈیٹا پر انحصار کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے، اس نظام کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس پر الگ الگ رائے ہو سکتی ہے۔ ہم تو صرف وہ بتا رہے ہیں جو ذرائع میں لکھا ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی کا کردار تو مرکزی ہے۔ بالکل مرکزی ہے، ٹیکنالوجی اور ڈیٹا۔ تو مطلب یہ صرف ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، یہ تو فعال طور پر ایکٹیولی لوگوں کے رویے کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ ذرائع تو کچھ ایسا ہی بتاتے ہیں، اور یہیں پر وہ ایک پرانا فلسفیانہ خیال ذہن میں آتا ہے، پین آپٹیکون۔ پین آپٹیکون، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں 18ویں صدی کے ایک فلسفی تھے، جیرمی بینتھم۔ انہوں نے ایک جیل کا ڈیزائن پیش کیا تھا، ایک ایسا قید خانہ جس کے بیچ میں ایک ٹاور ہو، اور قیدیوں کے سیل اس کے چاروں طرف۔ اچھا۔ اور خیال یہ تھا کہ ٹاور میں بیٹھا محافظ تو سب قیدیوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن قیدی یہ نہیں جان سکتے کہ انہیں اس وقت دیکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ تو انہیں ہمیشہ لگے گا کہ شاید کوئی دیکھ رہا ہے۔ بالکل، صرف یہ احساس، یہ امکان کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے، یہی ان کے رویے کو قابو میں رکھنے کے لیے کافی تھا، چاہے اصل میں کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے CCTV کیمرے وہ بھی اسی پین آپٹیکون کی طرح کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں نا، CCTV جرائم کی روک تھام، تفتیش، ان سب میں تو مددگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی، وہ تو ہے۔ لیکن ان کا ایک نفسیاتی اثر بھی ہے۔ یہ جو مستقل نگرانی کا احساس ہے، یہ ہمیں شاید زیادہ محتاط بنا دیتا ہے، زیادہ مہذب شاید۔ کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو غلط کام نہ کرو۔ جی، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ ہماری آزادی کی قیمت پر ہے؟ کیا ہم وہ جو ایک بے ساختگی ہوتی ہے،
وہ کھو رہے ہیں؟ یہ تو گہری بات ہے، اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ کہ اب تو ہم خود یہ نگران آنکھیں اپنے گھروں میں لا رہے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک نیا رخ ہے۔ میں نے ایون میگزین میں ایک مضمون پڑھا تھا، اس میں یہی ذکر تھا کہ کیسے لوگ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے الیکسا اور گوگل ہوم جیسی چیزیں خرید رہے ہیں، جو اصل میں ہر وقت سننے والے مائکرو فون ہیں۔ بالکل۔ تو ہم سہولت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے اپنی کتنی پرائیویسی دینے کو تیار ہیں؟ اور یہ جو ہمارا ذاتی ڈیٹا ہے، یہ تو خود ایک بہت بڑی انڈسٹری، ایک معیشت بن گیا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے سفر کو ایک ساتھ دیکھیں نا، جی ایک فوجی ضرورت سے یہ ٹیکنالوجی شروع ہوئی، V2 راکٹ سے پھر ریاستی نگرانی کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بنی، خاص طور پر چین جیسے ملکوں میں، اور اب یہ عام صارف کی چیز بن گئی ہے، گھروں تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی یہ دو دھاری تلوار ہے۔ دو دھاری تلوار، یعنی فائدہ بھی ہے، نقصان بھی۔ بالکل، یہ تحفظ کا احساس بھی دیتی ہے، سیکیورٹی بھی بڑھاتی ہے، لیکن یہ کنٹرول کا، نگرانی کا، پرائیویسی میں دخل اندازی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اور اسی لیے آج کل دنیا بھر میں اتنی بحث ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے، ڈیٹا پرائیویسی کے قوانین کیا ہوں۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ایک طرف تو جرائم کو روکنا ہے، سیکیورٹی چاہیے، دوسری طرف اپنی ذاتی آزادی، اپنی پرائیویسی، وہ بھی تو اہم ہے۔ جی بالکل، اور شاید آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے جی کہ کیا سی سی ٹی وی صرف دیکھتا ہے یا یہ ہمیں انسان کو بدل بھی رہا ہے؟ بدل رہا ہے؟ کس طرح؟ مطلب کیا یہ جو مستقل نگرانی ہے، چاہے ہم اس کے بارے میں سوچیں یا نہ سوچیں، کیا یہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے سماجی رویوں کو، ہماری آزادی کے تصور کو، یہاں تک کہ شاید ہماری انسانیت کے احساس کو ہی ایک نئی شکل دے رہی ہے؟ واہ، یہ تو واقعی ایک گہرا سوال ہے کہ کیا ہم وہی انسان رہتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں ہر وقت دیکھا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم سب کو میرے خیال میں سوچنا چاہیے۔ یقیناً، یہ سوچنے کے لیے آپ نے ایک بہت اہم نقطہ چھوڑا ہے۔ اچھا، اگر ہمارے سامعین کو یہ گہرائی سے جائزہ پسند آیا اور وہ مزید ایسے موضوعات پر تفصیل سے بات چیت سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔